بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کی فکر کی سب سے بڑی ترجمانی خود قرآن مجید سے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ آپ جو کچھ فرماتے قرآن مجید کی روشنی میں فرماتے، آپ جو کچھ کہتے اپنی زبان سے قرآن مجید کی تشریح کرتے، آپ جو کچھ عمل فرماتے، آپ کا یہ عمل بھی قرآن کا بیان اور اس کی وضاحت ہوتا، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ اگر آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو دیکھو۔ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امت کو دو چیزیں دی گئیں، ایک قرآن ناطق اور ایک قرآن صامت۔ قرآن ناطق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ آپ وہی فرماتے جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا، اور وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی۔ کوئی بات آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوتا اس میں ہوا، خواہش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہوتی۔ اور قرآن صامت سے مراد ہے قرآن مجید۔ صامت کے معنی خاموش کے ہیں۔ قرآن مجید خاموش ہے، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے ایک دعوت ہے، ایک انقلاب انگیز کتاب ہے، ایک ایسی کتاب جو دل و دماغ کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور انسانی معاشرے کی اصلاح کرتی ہے۔ قرآن کا پیغام کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، اسی لیے قرآن مجید نے کہیں بھی یہ تصور پیش نہیں کیا کہ اللہ نے یہ کتاب عربوں کے لیے بھیجی ہے یا مسلمانوں کے لیے بھیجی ہے، بلکہ ہر جگہ یہ تصور دیا گیا کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے جس خدا کا تصور دیا اس کو کہا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کا رب اور پروردگار نہیں ہے، وہ تمام انسانیت، بلکہ انسانیت سے آگے بڑھ کر تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت۔ رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ رحمت للانسانیہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ صرف انسانیت کے لیے رحمت ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ فرمایا گیا یہ ھدی للناس ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ھدی للمتقین ہے۔ جو بھی راہ حق کا متلاشی ہوگا ان سب کے لیے اس میں ہدایت کی روشنی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ایک آفاقی امت کا،
ایک آفاقی کتاب کا تصور دیا اور ایک ایسے خدا کا تصور دیا جس کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں، اور اس کا اظہار اسلام کی تعلیمات سے بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں نسلی بنیادوں پر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ کہیں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگوں میں فرق کیا گیا، کہیں انسان کو پیدائشی طور پر کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا قرار دیا گیا، لیکن قرآن مجید نے یہ تصور دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہیں عزت خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ تقوی کی وجہ سے، اخلاقی قدروں پر قائم رہنے کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا ہوگا اور کوئی آدمی چھوٹا ہوگا۔ یہ ایک بہت انقلابی تصور تھا جو اسلام نے اس وقت دیا جب پوری دنیا میں نسلی تفریق کا تصور قائم تھا۔ ایران کے لوگ سمجھتے تھے کہ جو شاہی خاندان ہوتا ہے اس کی رگوں میں خدا کا خون دوڑتا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ اسرائیلی کو غیر اسرائیلی پر پیدائشی طور پر فضیلت حاصل ہے۔ ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ لوگ خدا کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدائشی طور پر باعزت ہیں۔ کچھ لوگ خدا کے پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں جو ذلیل ہونے کے لیے اور اونچی ذات والوں کی خدمت ہی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جو عربی ہیں ان کو غیر عرب پر فضیلت حاصل ہے، یہاں تک کہ جو غیر عرب تھے ان کو وہ عجمی کہا کرتے تھے، جس کے معنی گونگے کے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک کنبہ قرار دیا اور ان کو مساوات اور عدل کے ساتھ پوری انسانیت کو شرافت سے اور کرامت سے نوازا۔ خاص کر عورتیں، یہ تو ان کو نحس کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ بعض مذہب میں کہا گیا کہ یہ گناہ کا دروازہ ہے، بعض مذہب میں کہا گیا کہ یہ منحوس ہیں۔ عرب بھی عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی کہ ماں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا کہ شوہر کے اخلاق کو پرکھنے کا معیار اس کی بیوی ہے، بیوی کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہو وہ بہتر اخلاق والا آدمی ہے۔ بیٹی کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ بیٹی کی پرورش کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو نہ مرد و عورت کی تفریق اور نہ کالے گورے کی تفریق اور نہ عربی اور عجمی کی تفریق، ایک آفاقی تصور انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور آپ کی پوری زندگی اس پر شاہد ہے۔ آپ نے اس کو برت کر لوگوں کو دکھایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اسلام کے اس آفاقی پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کو ہم اپنے برادران وطن تک اور پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔